بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چودھری صاحب۔ ان سے ہم تجزیہ لیں گے۔ موضوعات ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو موضوعات سنا دیتا ہوں۔ ایک تو نجکاری، آئی ایم ایف کی طرف سے جو مطالبہ آیا ہے کہ مختلف اداروں کی نجکاری کی جائے، اس میں 25 ادارے شامل ہیں اور ان اداروں میں ایک ادارہ پی آئی اے بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو غیر مفید اتحاد ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ کچھ سازش ہے یا بلنڈر غلطی عمران خان کی یا ان کے ساتھیوں کی، اس پر کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو حساب سے یہ بھی پوچھیں گے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہا ہے اور عمران خان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر دہشت گردی کا ایک مرتبہ پھر سر اٹھاتا جو معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو نا ایک سٹیٹمنٹ آج اخباروں میں چھپی ہے بجلی اور گیس کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جوئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا جوئی صاحب، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف جو مشن ظاہر ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ایک دن کی توسیع کی گئی ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے نا وہ بھی ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ اداروں کی نجکاری کی جائے، تو حکومت پاکستان جو ہے وہ 25 ادارے جو ہے نا ان کی نجکاری کرنے جا رہی ہے، ان میں ایک پی آئی اے بھی شامل ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ادارے، اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ کون سے ادارے ہیں یہ بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ پی آئی اے جو ایک منافع بخش ادارہ ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے کافی محنت کی گئی، عمران خان کے دور میں بھی کافی محنت کی گئی تھی، تو اس کو جو ہے نا یہ کیوں بیچا جا رہا ہے؟ طاہر صاحب ماشاءاللہ آپ نے پہلا سوال ہی بڑا اچھا کیا، اور میں آپ کو بالکل تفصیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ جو نجکاری ہونے جا رہی ہے اور جس 25 اداروں کی آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر جو ہے ہونے جا رہی ہے، اور اس میں آپ کے پی آئی اے ہے، آپ کے اسٹیل مل ہے، اور آپ کے جو ہیں اس میں ایک دو بینک بھی ہیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ادارے، ظاہر 25 ادارے ہیں، اور یہ ادارے سارے وہ ہیں جو اس وقت آپ کے ملک کے اندر خسارے میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے، بڑا پرزور مطالبہ ہے کہ اگر یہ آپ ان اداروں کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں یا پرائیویٹیشن کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ کے ملک کے اندر جو ترقی کا پہیہ ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا جو پی اے اے کا ادارہ ہے، آپ کا جو ریلوے کا محکمہ ہے یا ادارہ ہے، اس کے علاوہ آپ کی اسٹیل مل ہے جو کراچی میں موجود ہے، یہ ادارے جو ہیں اس وقت آپ کے ملک کے اندر خسارے کا باعث بن رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے ملک کو بجٹ کو جو ہے نا شدید طریقے سے متاثر کریں، جس پر آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا ان کی نجکاری کی جائے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ کئی ادارے ایسے ہیں کہ جس پر نجکاری کے لیے حکومت کو جو ہے نا وہ تمام جماعتوں کی جو ہے نا وہ لینی پڑے گی، رضامندی لینی پڑے گی، کیونکہ اس میں کئی ایسے ادارے بھی ہیں جو خود جو حکومت میں موجود جو شخصیات ہیں وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پی آئی اے ہے، وہ جو ہے شریف فیملی کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ادارہ ہے یہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر اور بھی ادارے ہیں جس میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں۔ پاؤں پر نہیں چوئی صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے ذکر کیا جی کہ ان اداروں کی نجکاری سے معیشت بہتر ہوگی، تو یہ ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ جی جی بالکل صحیح کہا۔ چوئی صاحب خسارے میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ایک مثال آپ لے لیں کہ پی آئی اے جہاں پر 10 بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 100 بندے جو ہے نا وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو بھرتی کر رکھا ہے جو اپنے متعلقہ جو ان کی جاب ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے حوالے سے ان کو کوئی نو ہاؤ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ انلیگل جو ہے نا اور میرٹ سے ہٹ کر، اور پھر ایسے لوگوں کو بھرتی کیا ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس پوسٹ کے جس پوسٹ پر ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری پھر مینجمنٹ میں جو ہے نا وہ بہت سارے فلاز موجود ہیں، مینجمنٹ کو بہتر بنا کے ان اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ساری خرابیاں اگر دور کی جائیں تو۔ جی چوئی صاحب، بڑا آپ نے میرے گفتگو کے درمیان صحیح جواب آپ نے فرمایا ہے، دیا ہے۔ میں بالکل آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے اداروں میں جو بھرتی ہوئی ہے، یہ تمام بھرتی جو ہے یہ بھی سیاسی
جو جماعتیں ہیں ہماری ملک کے اندر جس وقت اقتدار میں آتی ہیں تو ان کے کہنے کے اوپر یہ بھرتی ہوتی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جہاں پہ ہمیں 10 آدمی کی ضرورت ہے وہاں ہم نے 100 آدمی جو ہے نا بھرتی کیے ہوئے ہیں، جس کا بوجھ لامحالہ طور پہ ہمارے قومی خزانے پہ پڑنا ہے، اور جس کا اثر بھی ہمارے ملک اور عوام پر پڑنا ہے، جس کا خمیازہ بھی ہمارے ملک اور عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب تک آپ ان اداروں سے شفافیت کا عمل جو ہے نہیں لے کے آئیں گے، ان کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، ان کے اندر دیگر جو معاملات ہیں بھرتی کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، تو یہ ادارے جو ہے نا نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے ملک کو اسی طرح آپ کے ملک کی جو جڑیں ہیں وہ کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں یہ جو نجکاری کا عمل ہے، جس میں کئی ہمارے ادارے جو ہیں وہ نجکاری کی طرف جا چکے ہیں اور نجکاری ہو چکی ہے، اور یہ جو 25 ادارے جو کیے ہیں نا IMF نے اس کو کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو ہے ان کی نجکاری ہو جانی چاہیے۔ جی چوہے صاحب بالکل صحیح ہے۔ یہ چوہے صاحب ہم کب تک ڈیپینڈنٹ رہیں گے، یا ہماری آزادی جو ہے یہ تو ہمارا اپنا جو ہے نا سوابدید ہے کہ ہم نے کیا کون سے ادارے جو ہے نا ان کو بیچنا ہے، کون سے ادارے جو ہیں ان میں کون سی تبدیلی لا کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، کیا یہ ہمیں IMF ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ IMF اس وقت آپ کے جو نظام ہے آپ کا اس میں پوری طرح صلاحیت کر چکا ہے، اور اس نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ جو آپ کا جو انداز زندگی ہے وہ کس طریقے سے آپ نے بسر کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کے اوپر دیگر معاملات پہ تو اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ آج جو مشن آیا ہوا ہے IMF کا، اس کا آج آخری دن ہے، اور سٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو چکا ہے، آج اس نے ہو بھی جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس معاہدے میں آپ کے اوپر جاتے جاتے اس نے کیا کیا ہے، اس نے بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب جولائی کے مہینے میں جب یہ نافذ العمل ہوگی تو آپ کے عوام جو ہے نا یقین کریں وہ بڑی پریشانی سے ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کا جو غریب عوام ہے وہ بالکل پس کے رہ جائے گا۔ اچھا چوہے صاحب طرفہ تماشا دیکھیں کہ یہ ایک لطیفہ آپ اسے کہہ لیں یا کیا کہیں گے اسے، کہ ایک طرف IMF جو نا ڈکٹیٹ کر رہا ہے ہماری حکومت کو، لیڈ بائی پرائم منسٹر شہباز شریف، یہ چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اور نیچے ان کے جو وزراء ہیں وہ بھی سارے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور IMF مسلسل ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہ سر نگوں کیے ہوئے ان کے سامنے جو ہے نا یس سر کہہ کے ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ مان رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا کل انہوں نے ایک پنجاب حکومت کا اجلاس تھا، اس میں وہ شریک ہوئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات جو ان کی یہ تھی کہ IMF کے کہنے پر بجلی گیس مزید کتنی مہنگی ہوگی اور عوام کے صبر کو کب تک آزمایا جائے گا، یہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے کل ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں مریم نواز چیف منسٹر پنجاب بھی موجود تھی، اور اس پر میرا مطلب ہے کہ کافی سارے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے جو سردست میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب بھی IMF کے اس مطالبے پر چیخ اٹھے ہیں، اور چیخ کر انہوں نے کہا ہے کہ کب تک، آخر کب تک جو ہے ہم IMF کے جو مطالبات ہیں۔ اور نہیں چوہے صاحب چیخ اٹھے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سربراہ ہیں، تو وہ ان کے چھوٹے بھائی جو وہ یس کر رہے ہیں، اور یہ اقتدار سے باہر بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے سوائے رکن اسمبلی ہونے کے۔ اگر ان کے پاس کوئی عہدہ ہوتا تو انہوں نے یہ بات نہیں کرنی تھی۔ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ IMF کے ساتھ جس وقت مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو کہیں کہ ہم بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، ہمارے عوام بڑے پریشان ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں سر یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ اب کس جذبے کے تحت، کس نیت کے تحت انہوں نے نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیان بڑا خوش آمد ہے، اور یہ بیان بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے لیے ایک نصیحت آموز بھی ہے، اور شاید وہی ان سے کوئی عقل و شعور حاصل کر کے وہ IMF کو کہیں گے میرا بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائیں، آپ گیس کی قیمتیں نہ بڑھائیں، اور ہمیں جو ہے ہمارے اوپر جو ہے نا کچھ اس طرح کا کام کریں کہ ہمارا نظام بھی چل جائے اور عوام بھی ہمارے خوش ہو جائیں۔ تو یہ ان کا جذبہ ہے سر، اس کو آپ جس جذبہ نہیں ہے، جس طرح مرضی نظر سے دیکھ لیں آپ۔ نہیں جس نظر سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں عوام نے جو اپنا مینڈیٹ دیا ہے، اس سے جو نا عوامی رجحانات کا پتہ لگتا ہے۔
اور مقبولیت کا جو گراف ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ کس لیول پہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اسی تناظر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے نا عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ خود اب میاں شہباز شریف کی شکل میں وہ خود فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہیں. تو جی نہیں طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے نا، میں اس سے بالکل میری رائے تو بالکل ہو سکتی ہے، میں آپ کے اختلاف تو کر سکوں، لیکن آپ کا ایک موقف ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کی ہمدردیوں کو خوشنودی کے لیے جو ہے نا اس طرح کا بیان دے رہے ہیں. لیکن سر دیکھیں میری بات سنیں، آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے کے حصہ بھی ہیں، آپ روزانہ جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے آ کے بیٹھتے بھی ہیں، ان کے کئی سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں اور مختلف آپ پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر جس وقت 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اسی طرح 15 دن کے بعد اب گیس اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بالکل ہے جی چوہی صاحب. اگر اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. سر آواز کیوں؟ یہ تو دیکھیں نا اب پھر بات دیکھنا آپ نے کہا نا کہ وہ عوام کی اس کے لیے عوام کی ہمدردی. چوہی صاحب ان قیمتوں کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ چلے حکومت نے کرنا ہے سر، ہم تو حکومت نے تو کرنا ہے. حکومت کس کی ہے؟ حکومت ان کی ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے، میاں نواز شریف. اب دیکھیں نا کل وہاں پہ میاں نواز شریف پنجاب کیبنٹ کا جو اجلاس ہو رہا تھا، وہاں پہ مریم نواز صاحب ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی چیف منسٹر. وہ ہدایات نہیں دے رہی تھی بلکہ ہدایات دے رہے تھے میاں نواز شریف، یہ انڈر پاس بنا دو، یہ میٹرو بس بنا دو، یہ کر دو، یہ نگہبان راشن پروگرام ہے اس کو یہ کر دو. وہاں پہ وہ ہدایات دے رہے ہیں اور یہاں پہ صرف جو نا اس چیز کا اظہار، دکھ کا اظہار، یہ جو نا میری سمجھ سے بالا تر ہے. نہیں یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جہاں تک پنجاب کیبنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ میاں نواز شریف جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے چوہی صاحب. لیکن پہلی تو بات ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے وہاں پہ وہ کابینہ کو ڈکٹیٹ کریں. تو اگر وہ ڈکٹیشن دینا ہی چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو تو وہ گھر پہ بھی دے سکتے ہیں اور پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد بھی دے سکتے ہیں. وہ اجلاس میں بیٹھ کے کیا اجلاس سے پہلے ان کو بتا سکتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. بی وہ ان کی بیٹی ہے، اس نے ان کا حکم ماننا ہے، لیکن اجلاس کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا میری سمجھ سے باہر آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. چلیں بہرحال چوہی صاحب یہ جو نا چھوڑتے ہیں، عوام جو نا اس کو خود جو نا جج کر سکتے ہیں کیا معاملات ہیں. اچھا ایک دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہوا ہے اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو یہ غیر مفید اتحاد جو ہے چوہی صاحب اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، دائیں بائیں لوگ جو نا اور تجزیہ نگار خود سیاستدان بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی سازش تھی یا عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کوئی بلنڈر غلطی کی ہے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو ریزرو سیٹیں جو ہے نا نہیں ملنی، بے شک ہم اس میں شامل ہوں. فائز صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ سنی جو اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی جو اتحاد ہوا تھا وہ آپ کو باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اب یہ ڈھکی چھپی باتیں کوئی نہیں ہیں. اس کے اندر اب ایک چیز ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں. ایک گروپ بن چکا ہے آپ کا جو آپ کی جو اس وقت بانی چیئرمین نے نامزد کیا ہے بیرسٹر گور علی خان کو، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ بن چکا ہے شیر افضل مروت صاحب کا جو ہے نا وہ گروپ بن چکا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے ان کی ہدایت پر جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا. یہ موقف کن کا ہے؟ یہ موقف ہے گور علی خان کا، جبکہ شیر افضل کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو کہہ رہے تھے وہ اتحاد سنی سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکہ وہ MWM کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، جس مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ. لیکن یہ بات آپ کی اب بالکل درست ہے، یہ بات سمجھنے کی بات ہے. لوگ پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے. یہ اتحاد سنی اتحاد کے ساتھ ہوتا یا یہ اتحاد ان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ہوتا. پی ٹی آئی کو سیٹیں جو ہیں وہ نہیں ملنی تھی، یہ چاہے جس مرضی کے ساتھ اتحاد کر لیتے. لیکن اب یہ گزارش یہ ہے کہ اب بھی ان کو سیٹیں جو ہیں ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور یہ اس کا نقصان نہ صرف ان کو قومی اسمبلی میں ہوا ہے بلکہ اس کا نقصان جو ہے یہ 4 اپریل کو جو آپ کے ملک کے اندر سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. اچھا جو ایسا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد ہے یہ ایک تو بلنڈر غلطی ہے ان کی، اور پھر جو اس طرح کے مشورے دینے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو بطور مورا کہیں اور سے جو نا پی ٹی آئی میں جو نا پلانٹ کیا گیا ہے. یہ کس حد تک درست ہے؟
دیکھیں طاہر صاحب، میں نے پہلے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اصل میں یہ ساری جتنی بھی، میرا مطلب ہے کہ اس وقت بے چینی پھیلی ہوئی ہے، یا میرا مطلب ہے کہ بے یقینی کی کیفیت پھیلی ہوئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے جیل کے اندر ہونے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ 15 دن تک ان کو کوئی ملاقات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ وکلاء بھی جو ہے ان کے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ دہشت گردی کا ایک بہانہ بنایا گیا تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے بھی پاکستان کے تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ہیں ان سے دور رکھا جائے، اور پارٹی کے اندر مختلف قسم کے جو میرا غلط فہمی ہے وہ پھیلا کر پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے. جی بالکل صحیح ہے چوہی صاحب. اچھا چوہی صاحب، سیاسی درجہ حرارت وہ تو سارا آپ کے سامنے ہے. جی جی. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد جو نا پلاننگ کر رہی ہے دھرنے کی اور لانگ مارچ کی، اور 23 مارچ کو بھی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. یہ درجہ حرارت جو ہے نا، یہ اب کیا رخ اختیار کرے گا، اور عمران خان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا جی بڑی شدید ترین سختی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہو جائے گا. اس دوران کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ کچھ سلجھاؤ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی، میں تقریباً کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. لیکن آج کی تاریخ میں آپ ڈیٹ نوٹ فرما لیں، آج 19 مارچ ہے، اور میں آپ کو یہ بات بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ رمضان شریف کا یہ جو مہینہ ہے، مقدس مہینہ، یہ آپ گزرنے دیں. عید کے بعد فوری طور پر جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان پر جو مزید پریشانیوں کا جو دور ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ خبر ہو سکتا ہے ان تک بھی پہنچ گئی ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک میں جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم جو ہے پورے ملک میں جو ہے نا وہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے اور دھرنے دیں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو 23 مارچ کے لیے جو اجازت نامہ بھی مانگا ہوا ہے، وہ کہ وہ 23 مارچ کا اجازت نامہ ان کو کسی صورت میں نہیں ملے گا، کیونکہ 23 مارچ کو یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں جو ہے وہ جو میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پریڈ منعقد ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو سیاسی درجہ حرارت کی جو بات کریں، یہ عید کے بعد مزید بڑھے گا. اور یہ جب بڑھے گا تو آپ کا ملک جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک تصادم کی طرف جائے گا، اور آپ کے ملک کے اندر جو ہے نا ایجیٹیشن بڑھے گی. آپ کے ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر جو ہے نا انارکی بڑھے گی، اور آپ کے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا جو صاحب، چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، دہشت گردی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہمارے جو نا پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو جو نا وہ شہید کیا گیا ہے، اور یہ حملہ ہوا ہے افغانستان کے اندر سے. اس کے جواب میں پاکستان نے پھر افغانستان کے اندر جو نا کارروائی کی ہے. یہ کیا معاملات ہیں، اور یہ کس طرف جو نا یہ حالات جو نا کس طرف جا رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے؟ دہشت گردی کے حوالے سے سر حالات آپ کے ملک کے اندر جو ہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ جو ڈیالہ جیل کا معاملہ تھا دہشت گردی والا بھی، اس پر بھی کافی سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اسپیشلی کیا معاملات ہیں، لیکن میں اس کو اسی زمرے میں لوں گا کہ یہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو وہاں پہ پابندی لگانے کا حکومت پنجاب نے، ان کے جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے کہا تھا. تو یہ رپورٹس جو ہیں آپ کے ملک کے اندر، یہ ظاہر ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ مرتب کرتی رہتی ہیں، اور ان کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہو سکتی ہے. اسپیشلی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے افغانستان کی جو زمین ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اور جس کی وجہ سے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فورسز ہیں کیا ہیں، اور مختلف جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا حملے ہو رہے ہیں، اور ہماری جو فوجی جوان ہیں جن میں افسران بھی شامل ہیں اور جس میں جوان بھی شامل ہیں وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کل جو ہے نا پاکستان نے جو ہے افغانستان کے اندر گھس کر جو ہے نا وہ ان کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے. اور ان کو یہ اطلاع تھی کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ان ٹھکانوں سے ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں اسپیشلی کالعدم تحریک طالبان کے، ان کو وہ ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور ان کی گائیڈنس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس طرح کے حملے کرتے ہیں، جس پر پاکستان کی تنصیبات کو اور پاکستان کے عوام کو جو ہے نا وہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جی جوئی صاحب، یہ افغانستان پر جو نا جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے جو حملہ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا بڑا سخت رد عمل ہے افغان حکومت کا. ایک تو انہوں نے کہا جی ہمارے 8 جو خواتین اور بچے وہ مارے گئے ہیں،
اور اس کے بڑے سخت نتائج نکلیں گے. یہ کیا رخ اختیار کریں گے اور اس کو کس طرح ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے ان معاملات کو؟ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا ہے سر. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت کل پاکستان نے حملہ کیا تو یہ حملہ جو ہے یہ زمینی حملہ نہیں تھا, یہ فضائی حملہ تھا. جس وقت آپ فضائی حملہ اگر کسی جگہ پر کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا مطلب حالانکہ انہوں نے بڑے ٹارگیٹڈ جو حملے ہیں وہ کیے ہیں اور صرف دہشت گردوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا ہے. قطن پاکستان کا اور پاکستانی افواج کا جو مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں کے جو عوام ہیں یا بچے ہیں وہ ان حملوں میں جو ہے وہ جاں بحق ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ان کا موقف ہے. وہ اس میں پتہ نہیں صداقت ہے بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت جو تناؤ کی صورتحال ہے یہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. اور ہمیں اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو روابط ہیں, ہمیں جو رابطے ہیں سفارتی سطح پر وہ بحال کرنے ہوں گے اور بیٹھ کر ہمیں مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. جی جو صاحب, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, یہ دونوں طرف سے ادھر سے بھی ایسے ہی جواب ہونا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, تو یہ افغان حکومت جو ہے اس کو بھی کچھ انیشیٹوز لینے ہوں گے اور ہماری طرف سے تو ہے ہی ایسا معاملہ. بہرحال چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور میرے سوالوں کے بڑے اچھے اور تسلی بخش جواب دیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.